میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کو نظر بد کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ نظر بد سے کس طرح حفاظت کی جائے، یا نظر بد اگر کسی کو لگ گئی ہو تو اس سے کیسے نجات پائی جائے، میں اس کے بارے میں آج بتانے والا ہوں۔ آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں بتانے والا ہوں کہ نظر بد کس کس کو لگ سکتی ہے۔ نظر بد چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، یعنی نظر بد حق ہے۔ نظر بد حق ہے۔ میں اس کی پوری حدیث پاک میں آپ کو ترجمہ بیان کرتا ہوں، اور ڈسکرپشن میں یہ پوری حدیث میں عربی کے ساتھ لگا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق یعنی نظر بد ثابت شدہ بات ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر بد سبقت لے جاتی، لہٰذا اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، اور اگر نظر بد لگ جائے تو اس سے بچنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے اگر تم سے کہا جائے کہ غسل کرو تو غسل کر لینا چاہیے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر بد کے بارے میں بتایا بھی، اور اس پر عمل کر کے بھی اپنے نواسوں پر بھی اس پر عمل کیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ، یعنی وہ کلمات کون سی ہے تو وہ کلمات میں آگے پیش کروں گا، تو اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے، تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، چاہے وہ شیطان ہو، شریر شیطان ہو جو آج کل لوگوں پر جو سوار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے کیس آتے ہیں کہ فلاں پر یہ جنات آ گیا ہے، تو اور اس کے بعد زہریلے جانور، یہ چاہے سانپ ہو، بچھو ہو، یا اور بھی کوئی جانور ہو جو کاٹ لے جس سے نقصان پہنچتا ہو، اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے، یعنی الگ الگ کی نظر بد ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو کس طرح کی نظر بد لگ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بچے کو نظر بد لگتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو وہ ضد کرنے لگتا ہے، چھڑیانے لگتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق بدل جاتی ہے، اس کے آنکھ میں جو ہے نظر بد کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جب اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں پریشان ہے، تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ چھوٹے بچے کو زیادہ نظر لگتی ہے، تو جب نظر لگ جائے تو اس سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، اس سے کس طرح نجات پائی جائے، تو میں آپ کو دعا بتانے والا ہوں۔ یہ حدیث پاک میں اس دعا کو میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا۔ تو سب سے پہلے اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، تو اول آخر درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ یعنی دعا سے پہلے درود شریف اور دعا کے بعد درود شریف پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی قبولیت زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں، یعنی دعا کی قبولیت کی چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے درود شریف اول آخر پڑھنا چاہیے۔ تو جب یہ بھی دعا پڑھیں تو اول آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں، اور بعض اوقات علماء کرام فرماتے ہیں، اور جو عاملین ہیں وہ بتاتے ہیں، تجربہ کار جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کو جتنا مرضی ہو پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ 3 مرتبہ، تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد
3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں. میں دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور درود شریف آپ چاہے کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں, چاہے وہ نماز والی درود شریف جو درود ابراہیم ہے وہ پڑھ لیں. تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. تو دعا کو اس طریقے سے پڑھیں گے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو اس طریقے سے پڑھیں گے. آپ کو جس طریقے سے پڑھنے آتا ہے پڑھیں, یا تو وقف کر کے پڑھیں یعنی رک رک کر ٹھہر کے پڑھیں, یا ایک سانس میں پڑھ دیں. اگر ایک سانس میں پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. اس طریقے سے پڑھیں گے. اور اگر الگ الگ پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو شرط یہ ہے کہ آپ یا تو 3 مرتبہ پڑھیں, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ. یہ آپ کے اوپر ہے, آپ جیسے پڑھیں. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں پھر یا تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں. تو آخر میں 1 بار یا 3 بار درود شریف پڑھ کے, یعنی جو مریض ہے جس کو نظر لگ گئی ہے یا شک ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے, تو آپ اس پر پھونک ماریں, یا اگر پانی ہے تو پانی پر دم کر دیں, اور پانی پر دم کرنے کے بعد اس مریض کو پلا دیں جس کو نظر بد لگی ہو, جس پر شک ہو کہ اس کو نظر لگ گئی ہے. اور یا اس پانی کو آپ غسل بھی کروا سکتے ہیں. آپ نہانے جاتے ہیں تو بالٹی میں پانی بھر لیں, اور جو پڑھا ہوا پانی یا دم کیا ہوا پانی اس میں ڈال دیں, اس کے بعد نہلا دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا ملے گی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اپنے نواسوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کو کیا ہے. تو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس سے شفا ملے گی. اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک, شیئر, کمنٹ ضرور کریں, تاکہ ہر لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور نظر بد سے محفوظ رہ سکیں. آخر میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں, اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ ہماری ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے, آپ اس کو دیکھ کر بھرپور لطف اٹھائیں. اور اس چینل پر آپ کو ہر طرح کی ویڈیو ملے گی, اسلامی ویڈیو, نعت, تقریر, منقبت وغیرہ, اور اسلامی بیانات اور دینی معلومات جو بھی ہو اس پر بتائی جائے گی. انشاءاللہ آپ لوگ سپورٹ کریں. آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا الحمدللہ چینل مونیٹائز ہو گیا ہے. تو میں نے کچھ دن پہلے یعنی 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنایا تھا, تو اس میں اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ سپورٹ کریں. تو اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے سپورٹ کیا, اور الحمدللہ چینل مونیٹائز ہو گیا ہے. اب آپ سے دعا ہے کہ آپ اسی طریقے سے محبت کے پھول برساتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی زندگی میں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے, اور کبھی کسی طرح کی پریشانی نہ آئے. اور بھرپور آپ ہمیں سپورٹ کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے طرح طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. دینی معلومات, اسلامی معلومات, یا اور بھی جو اسلامی تعلق سے جو بھی ویڈیو ہوگی میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.